اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، اور جیسے ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال ہم اس کے قبل آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔ سورہ نساء کی 163 اور 164 دو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کا نام لیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، بعد پیغمبروں کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، اس میں اصل میں یہودیوں کے اشکال کا جواب ہے۔ یہودی لوگ جو اشکال کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ وحی کے ذریعے سے کتاب منگائیے، ایک مرتبہ وحی کے ذریعے سے کتاب منگائیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ہی مرتبہ کتاب نازل ہو گئی تھی۔ یہ تھوڑا تھوڑا کتاب نازل کرنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ اتاری اور فرمایا کہ یہ وحی کے ذریعے سے جو آپ کے پاس پیغام بھیجا جاتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھو حضرت نوح آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1,40,000 تقریباً انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا، سب کی طرف ہم نے وہی بھیجی، اور اس میں ایک اشکال ان کا یہ بھی تھا کہ آپ انسان نبی بن کر کے کیوں آئے؟ انسان نبی بن کر کے نہیں آنا چاہیے، بلکہ فرشتوں کو آنا چاہیے نبی بن کر کے۔ آپ انسان ہو کر کے ہماری طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں، آپ کو نبی بنا کر کے اللہ نے کیوں بھیجا؟ تو اس کے اشکال کا یہ جواب بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی تو سارے نبی انسانی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام کے تمام انبیاء سب انسانی تھے، کوئی نبی تو فرشتوں کو بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اچھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر کے بھیجتے تو وہ کم وقت لوگ یہی اشکار کرتے کہ آپ کو فرشتوں کو کیوں نبی بنا کر کے بھیجا؟ انسان یہاں نہیں تھے کیا؟ ہم لوگ نہیں تھے کیا؟ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا؟ جیسا کہ طائف کے میدان میں طائف کے کافروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، گالیاں دی تھی، جب بھی انہوں نے یہی کہا تھا ہم لوگ نہیں ہیں کیا؟ اتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، با اثر قسم کے لوگ، ہم میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، آپ کو کیوں نبی بنایا؟ اسی طریقے سے اگر فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو وہ یہی کہتے کیا ہم لوگوں میں انسان نہیں تھے کیا؟ انسان کے اندر ہمارے درمیان کوئی نبی بننے کے قابل نہیں تھا کیا کہ تم کو فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجا؟ ہم تو تمہاری زبان ہی نہیں سمجھتے، اور فرشتوں کو تو بھائی کھانا نہیں ہے، پینا نہیں، شادی بیاہ کرنا نہیں، تو فرشتے تو ماڈل بن نہیں سکتے تھے، نمونہ بن نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی شکل میں نبی بنا کر یہ بھیجا، تو تمام نبیوں کو تو انسانی کو نبی بنایا،
آدم علیہ السلام انسان تھے، نوح علیہ السلام انسان تھے، داؤد علیہ السلام انسان تھے، عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، ایوب علیہ السلام انسان تھے، سارے کے سارے پیغمبر سب انسان تھے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی طویل حدیث ہے، اس حدیث کے اندر ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی اور رسول تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نبی تھے، رسول تھے۔ اچھا ان میں سے رسول کتنے تھے؟ 1,24,000 انبیاء کرام میں رسول کتنے تھے، نبی کتنے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313 تو رسول تھے، یعنی جس کو نئی شریعت دی گئی، شریعت دے کر کے ان کو بھیجا گیا، وہ 313 تھے۔ اور باقی جو کیا انبیاء کرام علیہ السلام نبی تھے۔ تو اس کے اندر بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، تو اس آیت کریمہ کے اندر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی نبی ہیں، اس کے علاوہ نبی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہوں پر اور دوسرے نبیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں پورے قرآن کے اندر صرف تقریباً 25 نبیوں کا ہی نام لے کر کے ذکر کیا گیا، 1,24,000 کا نام لے کر کے ذکر نہیں کیا گیا کہ فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی، ایسا نہیں، بلکہ 25 انبیاء کرام کا نام لے کر کے چند انبیاء کرام کا یہاں نام لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا دوسری جگہ نام ہے، ذوالکفل کا نام ہے، اسی طریقے سے جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا یا نہیں بنایا۔ ذوالقرنین کا بھی نام ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا یا نہیں بنایا۔ تمام نبیوں کو پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کے اندر پورے نبیوں کا تذکرہ نہیں، حدیث کے اندر بھی پورے نبیوں کا تذکرہ نہیں، لیکن تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے۔ کسی نبی کا انکار کرنا یہ کفر کو مستلزم ہے، یعنی اگر کسی نے کسی نبی کا انکار کر دیا، جیسا کہ یہودی اور کمبخت لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی حضرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ تمام نبیوں کو برابر نبی ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر جو 163 نمبر کی آیت پڑھی گئی اس کے اندر داؤد علیہ السلام کی زبور کا تذکرہ ہے کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ 4 کتابیں میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری، اور صحائف اور چھوٹے چھوٹے نسخے اللہ نے بہت سارے اتارے، جس کی تعداد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے قریب لکھی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک اللہ نے عطا فرمایا۔ اور جو 164 نمبر کی آیت پڑھی گئی اس کے اندر ایک خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام براہ راست فرشتوں کو بیچ میں واسطہ بنے بغیر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کریم اللہ۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آ گئی، میں بتا دوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کچھ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ آپس میں صحابہ کرام بات کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ لقب دیا، نوح علیہ السلام کو یہ لقب دیا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، ہمارے نبی کو کیا لقب دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ تم لوگ سن لو اچھی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حبیب اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیا بنایا؟ حبیب اللہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی خاص فضیلت بیان فرمائی
کہ یہ جب چاہتے تھے طور پہاڑ پر جا کر کے خدا سے براہ راست، کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا، خدا کا دیدار تو نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے اندر ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہا بھئی آپ مجھ کو نہیں دے سکتے، آپ مجھ کو، انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم طور پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ طور پہاڑ اپنی حالت پر صحیح سالم رہ جائے تو تم میرا دیدار کر سکو گے۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اوپر ڈالا، طور پہاڑ بالکل چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کا بعد ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیا، اللہ ایسی میں اب درخواست نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ معراج میں بلایا، اور براہ راست بغیر کسی حجاب کے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تو بات چیت کی بغیر جو ہے واسطے کے، لیکن دیدار نہیں کرایا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اللہ نے عطا کیا کہ براہ راست بغیر حجاب کے، بغیر پردوں کے، بغیر رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور کلام فرمایا۔ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو بہرکیف ان دونوں آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اور کافروں کے اشکال کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر تم کو اگر اشکال ہے کہ ان کو انسان کیوں بنایا اور ان کو ایک مرتبہ کتاب کیوں عطا نہیں کی گئی، تو اس سے پہلے نبیوں کو جو کتابیں دی گئی اور ان کو بھی وحی کے ذریعے سے کتاب دی گئی، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، کبھی براہ راست کلام کیا۔ تو اس میں تمہارا اشکال بالکل غلط ہے، اور یہ جو تم یہ بہانے بازی کر رہے ہو کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ایک مرتبہ قرآن نازل نہ کر دیں، یا جو ہے آپ کو انسان بنا کر کے کیوں نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ جیسا کہ میں نے اپنے دادا حضور کا ایک آپ کے سامنے مقولہ نقل کیا تھا کہ ناچنے کا دل نہیں تو آنگنا ٹیڑھا ہے۔ تو ان لوگوں کو اصل میں ایمان لانا نہیں تھا، ہیلے بازی، بہانے بازی یہ لوگ کرتے تھے، ایمان قبول کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پریشان کرنا مقصود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف اور ذہنی کوفت کے اندر مبتلا کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم